السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں یہ بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ویڈیو ہوگی، اور یہ ایک کتاب ریاض الصالحین ہے، عربی میں اس کے اندر احادیث کا بیان ہے، فن حدیث میں یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے دعوت اسلامی کی جامعۃ المدینہ میں درس نظامی میں جو ہے شامل ہے، عالم کورس میں۔ تو یہ میں آج آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں، یعنی جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور خاص طور سے یہ ویڈیو طلبہ کرام کے لیے ہیں، لیکن کوئی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ہدایت ہے، اور ہدایت جو ہے سب کے لیے عام ہوتی ہے، یعنی انسانوں کے لیے عام ہوتی ہے، اور جو ہدایت حاصل کر لیتا ہے تو وہ ہدایت یافتہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس کتاب کے اندر جو ریاض الصالحین ہے، ادب کا بیان ہے، کتاب الادب۔ پھر اس میں باب باندھا ہے مصنف نے، باب الحیاء و فضلہ والحث علی التخلق بہ، حیا اور اس کی فضیلت اور حیا کو پیدا کرنے پر اکسانے کا بیان۔ یعنی اس کتاب کے اندر اور جو یہ جو باب ہے اس کے اندر حیا اور اس کی فضیلت اور ایسا بیان ہوگا کہ اپنے اندر انسان کیسے حیا کو پیدا کرے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عمرہ اس لیے پڑھا کہ یہ غیر منصرف ہے، اور عنہما اس لیے پڑھا کہ جو کہ عبداللہ جو بیٹے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ بھی صحابی ہیں، حضرت عمر بھی صحابی ہے، تو دو کے لیے عنہما آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک مرد کے پاس سے جو قبیلہ انصار سے تھا، یعنی ایک انصاری مرد کے پاس سے گزرے۔ وہو یعز اخاہ، یعز وعزون سے بنا ہے، وہو یعز اخاہ فی الحیاء، کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں بتا رہا تھا، سمجھا رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعہ، اس کو چھوڑ دو، فإن الحیاء من الایمان، کہ بے شک حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں سے ہے۔ دیکھیے، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری مرد کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں سمجھا رہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ حیا ایمان کے حصے سے ہے، یعنی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی ایمان کی بات ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اور دیکھیے، کچھ یوں کر کچھ اس طریقے سے اس کا پس منظر ہے، اس حدیث کا مطلب ہے کہ وہ مرد جو اپنے بھائی کو سمجھا رہے تھے، ان کے بھائی جو ہے بہت زیادہ حیا کرنے والے تھے، تو وہ غالباً یہ سمجھا رہے تھے کہ حیا بہت زیادہ مت کیا کرو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا چھوڑ دو، کیونکہ حیا جو ہے ایمان میں سے ہے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عمران ابن حسین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا نہیں آتی مگر خیر سے، مطلب خیر سے ہی حیا آتی ہے۔ متفقن علیہ، متفقن علیہ کا پیارے اسلامی بھائیوں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے بھی اس کو اپنی کتاب میں پیش کیا۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، الحیاء خیر کلہ، کہ حیا پوری خیر ہے، او قال الحیاء کلہ خیر، یا فرمایا کہ پورے حیا خیر ہے، مطلب او اس سے جو بیان کیا جا رہا ہے یہ شک راوی ہے، مطلب یہ ہے کہ سرکار نے اس طریقے سے الفاظ فرمائے یا اس طریقے سے، یہ ایک شک والی ہے، او سے جو ہے ایک شک راوی بیان کیا جاتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبۃ،
کہ ایمان کے 70 یا 60 سے زیادہ حصے ہیں۔ دیکھیے بدعن جو ہے نا 3 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے، شعبتاً حصے ہیں، بدعون و سبعون او بدعون و ستون شعبتاً، 70 یا 60 سے زیادہ حصے ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، تو ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، اور ان میں سے سب سے ادنا پھر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ دیکھیے اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کے، حضور نے فرمایا، جس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضور نے فرمایا کہ ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ حصے ہیں، ان میں سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ان میں سے سب سے ادنا جو ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ ایمان کے حصے ہیں، اور اس حدیث کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بتانا مقصد ہے کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اب دیکھیے ایک لفظ آیا تھا اس حدیث میں البدع، پہلے اس کی جو ہے حرکات و سکنات کو بیان کر رہے ہیں۔ البدع بکسر الباء، یعنی با کے کسرے کے ساتھ بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، ویجوز فتحها، اور فتحے کے ساتھ بھی پڑھنا جائز ہے، یعنی اس کو البدع بھی پڑھ سکتے ہیں کسرے کے ساتھ، اور البدع بھی پڑھ سکتے ہیں فتحے کے ساتھ، یعنی فتحہ اور کسرہ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ کسرہ پڑھیں گے تو فتحہ نہیں پڑھ سکتے، فتحہ پڑھیں گے تو کسرہ نہیں پڑھ سکتے۔ مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ وَهُوَ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ، اور وہ 3 سے 10 تک ہوتا ہے، یعنی 3 سے 10 تک بولا جاتا ہے۔ وَالشُّعْبَةُ، ایک لفظ آیا حدیث میں شعبہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ القطعۃ مطلب حصہ، والخصلۃ یا خصلت، یعنی حصہ معنی ہے یا خصلت معنی، حصہ کہہ لو یا خصلت کہہ لو، مطلب یہی ہے کہ ایمان کے یہ حصے ہیں یا ایمان کی خصلت ہے، کیا؟ حیا کرنا۔ اور ایک لفظ آیا تھا حدیث میں والاماطۃ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اماطۃ کا عربی میں الازالۃ، یعنی ازالہ، الازالہ کا مطلب اردو میں ہٹانا، والاذی یہ لفظ آیا تھا حدیث میں، اس کا کیا مطلب ہے عربی میں؟ ما یؤذی، ما یؤذی کا اردو میں کیا مطلب ہے؟ وہ چیز جو تکلیف دے۔ تکلیف دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ کحجرین جیسے پتھر، وشوکین جیسے کانٹا، وطین جیسے مٹی، مٹی سے غالباً مراد کیا ہے؟ قارہ ہے، ورمادین جیسے راکھ، وقذرین کوڑا کرکٹ، ونحو ذالک، اور جیسی کوئی بھی چیز ہو جو تکلیف دینے والی ہو وہ اس میں شامل ہوگی۔ دیکھیں اگلی حدیث، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ آج کل ایسی لڑکی نہیں پائی جاتی ہیں، غالباً اس سے وہ لڑکیاں مراد ہیں جو حضور کے زمانے میں تھی۔ اس زمانے کی لڑکیاں کنواری بہت ہی حیا کرنے والی ہوتی تھی۔ فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، جب آپ کسی چیز کو دیکھتے تو اس کو مکروہ یا ناپسند کرتے تھے تو ہم اس کو آپ کے چہرے میں پہچان لیتے، یعنی صحابہ یہ کہتے ہیں جب حضور کسی چیز کو دیکھتے اس کو ناپسند کرتے تو صحابہ کیا آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم نے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے، یعنی اس کو بیان کیا ہے، روایت کیا ہے۔ آگے دیکھیں حیا سے متعلق، قال العلماء، علماء نے کہا، حقیقت الحیاء خلق یبعث علی ترک القبیح، علماء نے کہا کہ حیا کی حقیقت ایک ایسی صفت ہے جو بری چیز کو چھوڑنے پر ابھارتی ہے، اکساتی ہے۔ وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ، حق والے کے حق میں کم تولنے سے منع کرتی ہے۔ یعنی حیا کسے کہتے ہیں، حیا کی حقیقت کیا ہے، تعریف کیا ہے، مطلب کیا ہے،
تو وہ یہی ہے کہ ایک صفت ہوتی ہے جو برائی کے چھوڑنے پر کیا کرتی ہے، اکساتی ہے، اور حق والے کے حق میں کم تولنے سے کیا کرتی ہے، منع کرتی ہے۔ وروینا عن ابی القاسم الجنیدی رحمہ اللہ، اور ہم نے روایت کیا حضرت ابو قاسم جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، قال الحیاء رؤیت الاعلیٰ ای النعمی۔ یہ ابو قاسم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کنیت ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا، قال انہوں نے فرمایا الحیاء رؤیت الاعلیٰ، کہ حیا وہ اعلیٰ کو نظر میں لانا ہے۔ اے اعلیٰ مطلب النعمی یعنی نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو بروئے نظر لانا ہے، ورؤیت التقصیری اور کمیوں کو، تقصیر کو نظر میں لانا ہے۔ یعنی آدمی جو ہے اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھے اور اپنی کمیوں کو سامنے رکھے، فیتولد بینہما حالۃ تسمی حیاء، تو ان دونوں کے درمیان میں ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے جس کا نام حیا رکھا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان، کس کے درمیان، یعنی جو نعمتیں ہیں اور اللہ کی اور جو انسان کی کمیاں ہیں ان کے درمیان میں ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے، تسمی حیاء، اسی کا نام کیا ہے، حیا رکھا جاتا ہے، اسی کو حیا کہتے ہیں۔ واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو حیا کرنا یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اور حیا کا مطلب کیا ہوتا ہے، خلاصہ کلام نکل کر کے یہ آتا ہے کہ حیا جو ہے ایک ایسی صفت ہوتی ہے جو ہے بری چیزوں کے چھوڑنے پر ابھارتی ہے اور حق والے کے حق میں کم تولنے سے منع کرتی ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک حیا جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو نظر میں لانا ہے اور اپنی کمیوں کو بھی نظر میں لانا ہے، پھر ان دونوں کے درمیان میں جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کو حیا بولتے ہیں۔ واللہ اعلم، اللہ زیادہ جاننے والا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو میں یہ پورا کا پورا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ حیا کا بیان تھا، اس میں چند حدیثیں تھیں جن میں حیا سے متعلق سمجھایا گیا تھا، تو آپ اس کو بہترین انداز میں یاد کریں اور ہر لفظ کو سمجھیں، گہرائی سمجھیں، اور پھر اساتذہ کو سنائیں اور ان چیزوں کی تبلیغ کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔